بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پرسیکیوشن کے موضوع پر ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کو دنیا کے مختلف ممالک میں، بعض ممالک میں بالخصوص پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈونیشیا میں جن مصائب اور مظالم کا سامنا ہے ان کا یہاں پر مختصر ذکر کیا جاتا ہے. لیکن اس ذکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کریں جو جماعت احمدیہ کی تعلیمات سے متعلق پھیلا کر لوگوں کو جماعت احمدیہ اور اس کے ماننے والوں کے خلاف مشتعل کیا جاتا ہے. ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج میرے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں مکرم محترم مولانا عطاء المجیب راشد صاحب اور محترم مولانا لائق احمد طاہر صاحب اور داؤد خان صاحب. تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز آج کریں گے. داؤد صاحب، ایک اگر آپ ہمیں بتائیں کہ کچھ حالیہ واقعات جو پاکستان میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے معصوم احمدیوں کو جن کا سامنا ہوا ہے. جی، پچھلی دفعہ میں نے ناظرین کو اپڈیٹ کیا تھا کہ سچویشن پاکستان میں ایک افسوسناک اطلاع ہے کہ کچھ 10 دن پہلے ہمارے ایک احمدی بھائی کے شہادت کی اطلاع ملی تھی ہمیں. کراچی میں ان کی شہادت ہوئی ہے. مبشر احمد صاحب ان کا نام تھا. اپنے کام سے واپس آ رہے تھے سائیکل پہ جب 2 اسیلنٹس آئے ہیں. ان کو پوائنٹ بلینک فائر کی ان کے اوپر. سیریس انجریز ان کو ملی تھی. ہسپتال گئے ہیں اور ہسپتال میں کچھ گھنٹے یا اس کی طرح وقت کے اندر وہ وفات پا گئے تھے. یہ جیسا ناظرین کو پتہ ہوگا 96 شہادت ہے پاکستان میں 1984 کی جو آرڈیننس 20 کے بعد. تو یہ ایسے اطلاع ہمیں مل رہی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی یہ اطلاع ہے کہ ایک اٹیمپٹڈ مرڈر بھی تھا ڈسٹرکٹ بہاری میں. ہمارے وہاں پہ ایک احمدی بھائی محمد اقبال عابد صاحب جہاں جو ٹیچر ہیں وہاں پہ، ان پہ اٹیک ہوا تھا. وہ صرف ایک بس کا انتظار کر رہے تھے وہاں پہ اور ان پہ ایسے اٹیک ہوا تھا. 4 گولیاں لگی ہیں لیکن اللہ کی وجہ سے وہ بچ گئے. اس طرح ناظرین سمجھتے ہوں گے کہ شاید کہ یہ جو پاکستان کے بارے میں جو اطلاعیں مل رہی ہیں بہت کب کسی کی شہادت یا کوئی ایسے اٹیمپٹڈ مرڈر، لیکن یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین کو کہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں پاکستان میں وہ روز ہمیں نظر آتے ہیں کہ صرف فزیکل اٹیکس نہیں، بوائیکاٹس ہو رہی ہیں احمدیوں کے بزنسز کے اوپر، اٹیکس ہو رہی ہیں ان کے بلڈنگز کے اوپر. اور اسی طرح ہمیں اطلاع ہے صرف پچھلے 1 مہینے میں 3-4 قسم کے واقعہ ہیں. مثلا ایک ہمارے بہت سینئر گورنمنٹ سول سروس میں کام کرتے ہیں، ان کو پروموشن ڈینائی کیا گیا ہے کیونکہ وہ احمدی ہیں. اسی طرح ہمارا ایک احمدی بزنس ہے منڈی بہاؤالدین میں، ایک میجر انڈسٹریل یونٹ میں ایک بزنس ہے، ان کے اس بلڈنگ کے اوپر راکٹ اٹیک ہوا ہے. حالانکہ وہ جو بزنس ہے وہ کئی 100 وہاں پہ جو لوکل ورکرز ہیں ان کو امپلائمنٹ دیتی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے. اسی طرح ہمیں اطلاع ملی ہے لاہور میں ہمارے ایک اسکول میں، ایک ہے قربان ہائی اسکول لاہور میں، جہاں پہ مولویوں کے اثر کی وجہ سے جتنے بھی وہاں پہ احمدی ٹیچرس تھے ان کو ڈسمس کیا گیا ہے. تو اسی طرح جو حالات ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں میسیجز مل رہے ہیں پاکستان سے. لوکل پریس میں بھی تھوڑا بہت کور ہو رہا ہے لیکن حالات آج کل کافی خراب ہوتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ گورنمنٹ کو بھی اطلاع جاتی ہوگی، آفیشلس کو اطلاع جاتی ہوگی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ کیا کارروائی کرتے ہیں وہ؟ اب تک تو کوئی نہیں، ہمارے سامنے کوئی وہ نہیں ہوا کہ گورنمنٹ نے کوئی ری ایکشن دکھائی ہے. پریس میں تھوڑا بہت کور ہو رہا ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے مطلب انویسٹیگیشن شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ لوکل لیول پہ ہی ختم ہو جاتا ہے اور کوئی آگے کہیں بات نہیں بڑھتی. جی بالکل. پچھلے ایک پروگرام میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ کچھ بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے بارے میں کوئی؟ جی، اس کا اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی تک وہ قید ہیں ڈیرہ غازی خان میں ایک جیل کے اندر. اب 6 ہفتے ہو چکے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے ناظرین کو اپڈیٹ دیا تھا کہ وہ اپنے امتحانوں کی تیاری کر رہے ہیں. ابھی تک یہی ہے کہ ان کو ابھی تک قید رکھا ہے. 6 ہفتے ہو گئے ہیں. ان کو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرے لیکن لوکل پولیس ان کو کرنے نہیں دے رہے اور سچویشن میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. یہ ایک ہمیں لوکل پریس کے ذریعے یہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس لیے وہ ان کو ابھی تک رکھ رہے ہیں کیونکہ ایویڈنس پولیس اس ایویڈنس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ لوکل پریس میں بھی یہ بات آئی ہے
تو یہ بس ایک حیرانی کی بات ہے کہ ابھی تک اور یہ ایک سچویشن کا ہائی لائٹ بھی کرتا ہے کہ فضول الزام پہ انہوں نے ظلم کی انتہا دیکھنی چاہیے کہ ایویڈنس کی ابھی تلاش ہو رہی ہے اور کارروائی پہلے ہو چکی. جی بالکل 6 ہفتوں سے قید ہے. اور یہ ایک بیسک جو پرنسپل ہے کرمنل لا کا کہ انسنٹ انٹل پروون گلٹی، اس کی ڈائریکٹ وائلیشن میں چل رہی ہے. جی بہت شکریہ داؤد صاحب. ناظرین جس طرح بھی آپ نے سنا ہے داؤد صاحب نے کچھ واقعات کا ذکر کیا ہے جو پاکستان میں معصوم احمدیوں کو صرف اس لیے جہاں پہ ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں آخری زمانے کے امام لائے ہیں. اور جس طرح بھی بات ہوئی کہ ان باتوں کے تذکرے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کریں، کیونکہ اس سے جہاں تک جماعت احمدیہ کے حوصلے کی بات ہے وہ تو کبھی بھی پست نہیں ہوا، نہ ایسے واقعات سے کبھی پست ہو سکتا ہے. بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور خلفاء بھی اور ابھی موجودہ دور میں بھی ابھی خطبہ جمعہ میں بھی حضرت اقدس امیر المومنین ید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جو جماعت احمدیہ کو جس طرح سے اس بات کو سمجھایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کبھی بھی ہمارے حوصلے پست نہیں ہو سکتے. لیکن ان باتوں کے تذکرے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کو دیکھیں جو جو جماعت احمدیہ کی تعلیمات کے بارے میں پھیلائی گئی ہیں، غلط سلط باتیں جماعت احمدیہ کی تعلیمات کے بارے میں. تو امام صاحب اگر ہم یہاں پہ بات کو آگے چلاتے ہیں، پھر پچھلے کچھ پروگرام سے ہم جو اپنے ویورز کی طرف سے جو اعتراضات ملتے ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں. ہمیں ایک اور اعتراض جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں حدیث کا حوالہ دیا ہے، وہاں پہ من السماء کے الفاظ حذف کر دیے ہیں. اگر اس پہ آپ اس سوالے کا حل اور اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے بانی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 80 سے زائد 85 کے قریب کتابیں لکھی ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف مسائل کو بیان کیا ہے قرآن مجید اور حدیث کے دلائل دیتے ہوئے. ان دلائل پر مشتمل اتنی کثیر کتابوں میں سے غیر احمدی دوست بڑی جستجو لگائی رکھتے ہیں کہ کسی جگہ سے انہیں کوئی معمولی سی کوئی کمی، کوئی صاحب کتابت یا کچھ ایسی چیز مل جائے جس کو وہ اچھال لیں. لیکن عجیب بات یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں میں سے کوئی بھی ایسا وزنی اور حقیقی اعتراض وہ اٹھانے کے قابل نہیں. جو بھی اعتراض لیا جائے اس کا جواب اسی کتاب میں چند صفحات پہلے دیکھیں بعد دیکھیں وہ جواب وہاں پہ مل جاتا ہے. بعض اوقات اسی کتاب میں بالکل اسی صفحے پر اس کا جواب نظر آ جاتا ہے اور اس لحاظ سے ہر بات ہی ان کی بے بنیاد ثابت ہوتی ہے. بہرحال اس بنیاد کے بعد میں اس سوال کو لیتا ہوں جو کسی سائل نے پیش کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے، میں سوال کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ میں اس کے صفحہ 146 اور 148 پر ایک حدیث درج کی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ایک کتاب کا نام درج نہیں کیا، لیکن صرف ذکر کیا ہے کہ حدیث میں یہ بات ذکر ہے. کیا ذکر ہے کہ الفاظ اس حدیث کے جو وہ معترض نے بیان کیے ہیں وہ ہیں ینزل اخی عیسی ابن مریم من السماء علی جبل عفیق. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب مسیح موعود علیہ السلام نے یہ حدیث اس کتاب میں درج کی ہے حمامۃ البشریٰ میں، تو آپ نے باقی حدیث تو درج کر دی لیکن درمیان میں من السماء کے الفاظ درج نہیں کیے.